اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کی پیروی کرو جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے حاکموں کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں ہم نے انہیں برباد کر دیا، تو رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی یہی پکار تھی کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ضرور اپنے علم سے انہیں سب کچھ بیان کر دیں گے، اور ہم غائب نہیں تھے۔ اور اعمال کا تولنا اس روز برحق ہے، لہذا جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں زمین میں آباد کیا، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا تو مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا تو مجھے قسم ہے جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں بھی ان کی طاق میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا، یقیناً ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں پر ظاہر کر دے ان کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے گئے تھے۔ اور ابلیس نے کہا اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تم دونوں کو صرف اس لیے اس درخت سے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس نے ان دونوں کو دھوکے سے پھل کھانے پر مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان دونوں پر ان کے شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے۔ اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا فرمائی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور میں نے تم دونوں سے نہیں فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے دعا کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔
اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ اللہ نے فرمایا اس زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم روز قیامت نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، یقیناً ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہارے شرم کے مقامات چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے والدین آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ اس نے ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے شرم کے مقامات ظاہر کر دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ فرما دیجئے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ ان پر گمراہی لازم ہو گئی۔ بے شک انہوں نے شیاطین کو مددگار بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرما دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ آپ فرما دیجئے یہ چیزیں اس دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے ہیں، روز قیامت تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، اور حرام کر دیا گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں، تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ ایسے لوگوں کو ان کے نصیب میں لکھا ہوا پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے وہ ان کی جانیں نکالیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا ان امتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ آگ میں جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب سب لوگ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے متعلق کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پس ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔
اور پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے بس تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے تو چکھو عذاب کا مزہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان کے سینوں میں جو رنجش تھی وہ ہم نکال لیں گے، ان محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کے مقام کی راہ دکھائی، اور ہم راہ پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتا۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ یقیناً ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اور ان دونوں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ اور اعراف والے پکاریں گے ان جہنمیوں کو جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے تمہیں تمہاری جماعت نے فائدہ نہ پہنچایا اور نہ اس مال و اسباب نے جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ کیا یہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ انہیں یہ فرما دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، تو آج ہم انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر واضح کر دیا، وہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کیا وہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا؟ جنہوں نے اسے پہلے بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کے برعکس عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے، دن تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا فرمائے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، پیدا فرمانا اور حکم فرمانا اسی کے لیے خاص ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو،
بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت بارش سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور عمدہ زرخیز زمین سے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار ناقص ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں ایک رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد پر، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں یقیناً حماقت میں مبتلا سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور تمہیں جسمانی اعتبار سے کشادگی عطا فرما کر خوب بڑھا دیا، لہذا اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گیا عذاب اور غضب، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں؟ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ لہذا ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے،
تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ایمان والوں نے کہا، بے شک جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس چیز پر ایمان لائے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور انہوں نے کہا، اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو کہ تم اللہ کی راہ سے ڈراؤ اور روکو اس کو جو اللہ پر ایمان لایا، اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرو، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہ لائے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یا تم ہمارے طریقے پر پلٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم تمہارے طریقے پر آ جائیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں؟ یقیناً پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے نجات عطا فرمائی، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقے پر پلٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک
تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کروں؟ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف اور راحت تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی ہے۔ پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یا کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوئی جو وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، یہ بات کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ سن ہی نہ سکیں۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، مجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لایا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت واضح اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اسی وقت سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس لے آئیں ہر ماہر جادوگر کو۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یقیناً ہمارے لیے کچھ انعام ہونا چاہیے اگر ہم غالب ہو جائیں۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور یقیناً تم قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم پہلے پھینکو یا ہم پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا، اور وہ زبردست جادو لائے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹی بنائی تھیں۔ تو حق ثابت ہو گیا اور بیکار ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو وہ آل فرعون وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ جادوگر بولے، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔
فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم سب نے مل کر اس شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس شہر سے نکال دو اس کے رہنے والوں کو، تو ان قریب تم اس کا انجام جان لوگے۔ میں یقیناً کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، پھر تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ جادوگر بولے بے شک ہم تو اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں، اور تو ہم سے اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمیں ستایا گیا آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا قحطوں اور پھلوں میں نقصان کے عذاب سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب انہیں اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی ٹھہراتے۔ آگاہ رہو اللہ کے نزدیک انہی کی نحوست مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ لوگ کہنے لگے تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ تاکہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کرو، تو بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب الگ الگ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے سے جو اس نے آپ سے عہد فرما رکھا ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے ایک مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے، تب وہ عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو کمزور کر دی گئی تھی سرزمین مشرق و مغرب کا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور ہم نے ان محلات کو تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور انگور کے باغات کو بھی جو وہ بلندی پر چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کرایا تو وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں مشغول ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہیں اس زمانے کے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا
اور ہم نے اسے 10 راتیں اور ملا کر مکمل فرما دیا تو ان کے رب کی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، میری غیر موجودگی میں میرے جانشین رہنا میری قوم میں، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا تو عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا ہے اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، لہذا تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ میں عنقریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں تو بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے کسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے نہایت غصے اور غم کی حالت میں، تو فرمانے لگے کہ تم نے میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور مجھے شامل نہ کریں ظالم لوگوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت ملاقات کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے
یہ تو صرف تیری آزمائش ہے۔ اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ تو ان قریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں، وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور وہ طوق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا پتھر پر ماریے، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا۔ ان سے فرمایا کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا، لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور کہتے جانا ہمیں بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ان قریب ہم نیک لوگوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا دوسری بات سے جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ان کے ہفتے کے دن ابھر ابھر کر مچھلیاں ان کے سامنے آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے، اور شاید وہ پرہیزگار بنے۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا کہ وہ قیامت کے دن تک ان یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے۔ بے شک آپ کا رب ضرور جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے
اور کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے اچھے اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا سامان ہی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جائے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا ان سے تورات میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے؟ اور انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں تورات عطا فرمائی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم اس واقعے کے گواہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو گمراہ لوگوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کی وجہ سے بلند کرتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگا۔ تو ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو آپ ان قصوں کو بیان کریں تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، لہٰذا اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم آہستہ آہستہ انہیں عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں اور جو شے بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ پہنچا ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔
وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ وہ قیامت آسمانوں اور زمینوں میں ایک بھاری بات ہے، وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تلاش میں ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں اپنی جان کے لیے از خود کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں از خود غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس شوہر نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، پس وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو وہ میاں بیوی اللہ سے دعا مانگنے لگے جو ان کا رب ہے کہ اگر تو ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے ان دونوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی تو وہ میاں بیوی اس کا شریک ٹھہرانے لگے اس اولاد میں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، تو اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں بلائیں یا آپ خاموش رہیں۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، لہذا تم ان کو پکارو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہوں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، تم بلاؤ اپنے شریکوں کو، پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ نہیں سنیں گے، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ آپ درگزر کا رویہ اپنائیں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ اور اے مخاطب، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب کبھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں آپ نے خود اس کو نشانی کیوں نہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ اور صبح اور شام اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک ہیں
وہ उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उसी को सजदा करते हैं।